قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو جائیں تمام سمندر مدادن روشنائی، لکلمات ربی تیرے رب کی معلومات کے لیے، لنفد البحر تو البتہ ختم ہو جائیں گے تمام سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ مکمل ہو جائیں، پورے ہو جائیں تیرے رب کے کلمات یعنی معلومات۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگرچہ ہم لے آئیں اس جیسے اور بھی روشنائی۔ قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ بے شک وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم کہ بے شک تمہارا الہ الہ واحد وہ اکیلا ہی الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ پس جو شخص رکھتا ہے رب کی ملاقات کی امید، فلیعمل عملا صالحا تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور مت شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف کا آخری رکوع اور پھر آخری رکوع کی آخری 2 آیات ان کی تلاوت اور ان کا سرسری ترجمہ کیا ہے۔ ان آیات میں سورت کے تیسرے اور چوتھے شبے اور سوال کا جواب جو دیا گیا تھا اس کا خلاصہ اور اس کے اوپر متفرع کیا جا رہا ہے ان آیات کو۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مان لیا کہ وہ علم غیب یعنی پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں رکھتے، لیکن جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں وہ تو علم غیب رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بعض امور غیبیہ پر حضرت موسیٰ کو مطلع کیا تھا۔ تو اس کا جواب دیا کہ حضرت خضر کو جو ہم نے چیزیں بتائیں وہ تو تھوڑی سی تھی، کچھ چیزیں تھیں، ان کا ہم نے انہیں بتا دیا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی پر یا پیغمبر پر ظاہر کر دے وہ علم غیب رہتا ہی نہیں ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہو جاتا ہے کہ یعنی کسی پوشیدہ چیز کی حقیقت اور اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ تو اس شبے کا جواب دیا، اسی پر متفرع ہے۔ فرمایا اور یہ جو تیسرا شبہ ہے نا حضرت خضر کے بارے میں، اس پر متفرع ہے ذاتی طور پر، اور جو چوتھا شبہ تھا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں کہ وہ متصرف الامور ہے، غیب دان ہے، اس پر متفرع ہے بالطبع، یعنی جب ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو پھر حضرت ذوالقرنین بادشاہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور آخری آیت جو اس سورت کی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مان لیا کہ اصحاب الکہف بھی عالم الغیب نہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں، حضرت خضر بھی عالم الغیب نہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ بھی عالم الغیب اور متصرف نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ تو آخری آیت میں اس کی بھی نفی فرما دی کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما رکھا ہے۔ فرمایا میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کی معلومات کو جاننے والا نہیں ہوں۔ انہی تینوں مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا آخری 2 آیات میں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر پوری دنیا میں 7 ہیں جی، اور اکثریت حصہ زمین کا جو ہے نا وہ سمندر ہی سمندر ہے۔ فرمایا اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی جس سے ہم لکھائی کرتے ہیں، سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے، یعنی تمام کے تمام جو 7 سمندر ہیں انہیں روشنائی اور سیاہی بنا دیا جائے۔ یہ اصل لفظ روشنائی ہے، ہم اسے سیاہی بولتے ہیں۔ اب ساری تو سیاہی نہیں ہوتی، بعض نیلی بھی ہوتی ہیں، بعض ریڈ کلر کی بھی ہوتی ہیں، تو اصل میں لفظ روشنائی ہے۔ تو ان تمام سمندروں کی جو 7 سمندر ہیں اس کی روشنائی بنا دیا جائے، اور تمام جنوں کو، انسانوں کو، فرشتوں کو، ہر مخلوق کو لکھنے پر بٹھا دیا جائے کہ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو معلومات ہیں ان کو لکھتے چلے جاؤ کہ یہ بھی رب کی صفت ہے، یہ بھی رب کی صفت ہے، یہ بھی رب کی صفت ہے۔ تو تمام انسان اور جنات یہ ختم تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی معلومات ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر بھی بیان کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، من شجرتن درختوں میں، اقلام اس کو کلمے بنا دیا جائے، والبحر یمدہ اور جتنے بھی سمندر ہیں انہیں سیاہی اور روشنائی بنا دیا جائے۔ فرمایا من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کو قلمیں بنا دیا جائے، اور جنوں کو اور انسانوں کو اور فرشتوں کو بٹھا دیا جائے کہ اللہ کے کلمات لکھتے چلے جاؤ، اور پھر پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، جتنے سمندر ہیں، ان کو 2 گنا ڈبل کر دیا جائے، انسانوں کو بھی ڈبل کر دیا جائے، جنات کو بھی ڈبل کر دیا جائے، فرشتوں کو بھی ڈبل کر دیا جائے، اس کے بعد درختوں کو بھی ڈبل کر دیا جائے، اور سمندروں کو بھی ڈبل کر دیا جائے، 2 گنا کر دیا جائے۔ یہ سارے یعنی 14 سمندر، تمام انسان اس جیسے اور انسان، تمام فرشتے ان جیسے اور فرشتے، تمام جنات ان جیسے اور جنات، انہیں کہہ دیا جائے کہ اللہ کی معلومات اور کلمات کو لکھتے چلے جاؤ۔ فرمایا نفدت کلماتہ ما نفدت کلماتہ، اللہ کی معلومات اور اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اتنا وسیع علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس علم میں سے اللہ اگر کچھ بات اپنے نبی کو بتا دے بذریعہ وحی، یہ کسی ولی کے اوپر اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام ظاہر کر دے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری معلومات کو جانتا ہے۔ اللہ کی ساری معلومات کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر مدادا روشنائی، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات معلومات کو لکھنے کے لیے انہیں روشنائی بنا دیا جائے، لنفد البحر، فرمایا یہ تمام کے تمام دریا ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی معلومات کے ختم ہونے سے پہلے۔ ولو جئنا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ 7 سمندر، فرمایا ولو جئنا بمثلہ، اگر اس جیسے 7 سمندر ہم اور بھی لے کے آ جائیں، یعنی ان کی بھی روشنائی اور سیاہی بنا دی جائے، تو یہ ساری روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، انسان ختم ہو جائیں گے، کلمیں لکھتے لکھتی ٹوٹ جائیں گی، جنات مر کھپ جائیں گے، فرشتے ان کے اوپر بھی موت طاری ہو جائے گی، یہ ساری مخلوقات ختم تو ہو سکتی ہیں لیکن رب کی معلومات ختم نہیں ہو سکتی۔ قل انما انا بشر، اب دوسری آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کی تو اتنے زیادہ کلمات اور معلومات ہیں، اگر اس میں سے اللہ بعض کسی نبی یا ولی پر ظاہر کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم الغیب ہو گئے، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہو گیا، تو لہذا ذوالقرنین بادشاہ بھی عالم الغیب نہیں، حضرت خضر بھی عالم الغیب نہیں۔ جب یہ دونوں شخصیات عالم الغیب اور متصرف نہیں تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی نہیں۔ عبادت اور پکار کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟
قل انما انا بشر. دوسری آیت اس کے اندر کس کا مضمون آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے. فرمایا قل میرے محبوب فرما دیجئے انما انا بشر، میں تو انسان ہوں تمہاری طرح. بشر کا معنی ہوتا ہے انسان، یعنی جنس میں، جیسے تم انسانیت کی جنس میں سے ہو ایسے میں بھی کیا ہوں؟ انسان ہوں. جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جیسے تم پیتی ہو میں بھی پیتا ہوں. سمجھنا ہے آپ نے بچوں؟ جب ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، تو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرح نبی کو کہتے ہیں. معاذ اللہ، نبی کو اپنی طرح کہنا تو دور کی بات ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے، جوتوں کے نیچے جو مٹی کے ذرات لگتے ہیں، پوری کائنات مل جائے، اس میں بقیہ انبیاء بھی ہوں، علماء بھی ہوں، صلحاء بھی ہوں، اتقیاء بھی ہوں، اصفیاء بھی ہوں، ولی اللہ بھی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہو، پوری 14 طبق مل جائے، میرے نبی کے تلووں کے نیچے لگنے والے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی اونچی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے. یاد رکھنا. اللہ اکبر. میں بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی جنس میں، جیسے تم انسان ایسے میں بھی انسان، جیسے تم کھاتے ایسے میں بھی کھاتا، جیسے تم پیتے ایسے میں بھی پیتا ہوں، جیسے تمہیں بیماری ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی بیماری اور پریشانی آ جاتی ہے. جیسے تم شادیاں کرتے ہو میں بھی شادیاں کرتا ہوں، جیسے تم بیمار ہو جاتے ہو ایسے میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں. ہاں میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، تم عام انسان ہو، میں اللہ کا نبی ہوں. پھر نبی بھی ایسا ہوں کہ امام الانبیاء ہوں، پوری کائنات کا امام ہوں. اے لا ادعی احاطۃ بکلماتہ جل وعلا. روح المعانی والے نے یہاں پر لکھا کہ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کے تمام کلمات کو جانتا ہوں، پر میں تو انسان ہوں. جیسے تم اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی طرح میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والے نہیں ہیں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، تلاوت کے اندر گزری ہے، اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان اور بشر ہونے کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، شافی معشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں. لیکن ہیں کیا؟ انسان ہیں ذات کے لحاظ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے لحاظ سے بشر اور انسان ماننا، یہ عقائد ضروری عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے. اسی طرح الشیخ ولی الدین العراقی بہت بڑے عالم ہیں. ان سے کسی بندے نے سوال کیا، حل العلم بکونہ بشرا، سمجھنا ہے بات کو، ترجمہ کرتا ہوں. او من العربی شرط فی صحت الایمان من فروض الکفایتی فاجاب بانہ شرط فی صحت الایمان. شیخ العراقی سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور انسان ماننا یہ ضروری عقائد میں سے ہے، یعنی جس کے اوپر یہ ایمان رکھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ایمان رکھنا ضروری ہے یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا شرط فی صحت، ثم قال، اور پھر آگے مثال بھی دی. فلو قال شخص، ایک شخص کہتا ہے، اومن برسالت محمد، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی رکھتا ہوں، الی جمیع الخلق لیکن لا ادری، لیکن میں یہ نہیں جانتا، هل هو من البشر او من الملائک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، یا فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، او من الجن، یا جنوں میں سے ہیں، ولا ادری هل هو من العرب او العجم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ عربی ہیں یا عجمی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا فلا شک فی کفرہ، اس بندے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل اور اعلیٰ انسان ماننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے کیا ہیں جی؟ بشر ہیں. اللہ اکبر. ایک اور عبارت بھی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتا ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور انسان نہیں سمجھتا ہوں، تو فرمایا اس شخص کو تعلیم دی جائے، اسے سمجھایا جائے آیات سے، احادیث مبارکہ سے. اللہ اکبر. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے، لیکن اگر پھر بھی انکار کر دے سمجھانے کے بعد بھی،
فرمایا حکمناہ بکفرہ، ہم اس کے کافر ہونے کا حکم اور فیصلہ کریں گے۔ روح المعانی والے نے لکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر اور انسان ہیں، اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے پوری کائنات سے افضل ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح انسان ہوں، یوحا الیہ، ہاں میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، اور وہی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اکیلا ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، اپنے امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ ابن ابی حاتم اور المنذر اور اسی طرح ابن مردوہ اور اسی طرح بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء، اس سے کون بندہ مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت، ان مشرکین کے بارے میں عبدوا مع اللہ الہا آخر لیست فی المؤمنین، یہ مومنین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جن مفسر حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے تفسیری انداز سے ہم یہ درس چلا رہے ہیں، درس قرآن تفسیر والا، ان کے ایک مرید تھے جو پہلے ہندو تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پھر ساری زندگی وہ انہی کے ساتھ رہے۔ ان کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ۔ تو وہ کہتے تھے حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں کہا کرتے تھے مولوی عبداللہ، اللہ تیرے تے راضی تھی وے، اللہ قرآن دیا صورتاں دے وچ جیڑا مرضی مسئلہ بیان کردہ روی، اللہ مکینہ صورت نو توحید تے ہے۔ اللہ جب صورت کے اندر کوئی بھی مسئلے مسائل بیان ہوتے رہیں، مضامین بیان ہوتے رہیں، جب صورت کا اختتام آ جاتا ہے تو اللہ صورت کو کس مسئلے پر ختم کرتے ہیں؟ توحید کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا، جنات کا تذکرہ ہوا، شیاطین وغیرہ ان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اصحاب الکہف کا تذکرہ ہوا، حضرت خضر کا تذکرہ ہوا، ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہوا، یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا۔ کتنی باتوں کے تذکرے چلتے رہے، بیان چلتے رہے، ہوتے رہے۔ جب سورت کا اختتام آیا تو اللہ نے سورت کو ختم کس لفظوں پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ میری طرف وحی کرتا ہے کہ تمہارا الہ اکیلا ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اور پکار نہیں کرنی، اسی کو عبادت اور پکار کے لائق سمجھنا ہے، اسی کے سامنے اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے، اسی کو مدد کے لیے، اسی کو اولاد کے لیے، اسی کو رزق کے لیے، اسی کو ہی پکارنا ہے، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں سمجھنا، اس کے سوا کسی کو مختار کل نہیں سمجھنا، اس کے سوا کسی کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کو برکت دینے والا نہیں سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے نہیں چڑھانے، ہمیشہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ اس صورت کے اندر پڑھا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اور مزید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر